ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک بہت ہی بڑی جنگ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی۔ غزوہ ہند قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ یہ بات طے ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں اپنے صحابہ سے جو بات بھی ارشاد فرمائی، جو حکم بھی ارشاد فرمایا، آج کے دور میں وہ من و ان سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اسی لیے آج کے دور کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑی بڑی سپر پاورز اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ریسرچ کر رہی ہیں، تحقیق کر رہی ہیں۔ ناظرین، غزوہ ہند پر نہ صرف مسلم علماء، ایکسپرٹس اور تجزیہ نگار پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، بلکہ غیر مسلم بھی اس جنگ کے بارے میں الرٹ ہیں اور اس کو ورلڈ وار 3 کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے جو بھی بات کہی ہے، جو بھی ارشاد فرمایا ہے، آج کے دور میں وہ ہر حال میں سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر خاص و عام کے دل میں چند شبہات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سوالات غزوہ ہند کیا ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غزوہ ہند کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے یا ایک افسانہ ہے؟ کیا غزوہ ہند ماضی میں ہو چکا یا یہ مستقبل کی کوئی پیشن گوئی ہے؟ غزوہ ہند کس جگہ اور کن 2 گروہوں کے درمیان واقع ہوگا؟ کیا یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگا؟ اگر غزوہ ہند حقیقتاً مستقبل کی پیشن گوئی ہے تو کیا اس کے وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور کیا اس کی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے وقت کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ غزوہ ہند ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جو سرزمین ہند پر وقوع ہوگی، اسی وجہ سے اس کو غزوہ ہند کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حضرت ثوبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کیا غزوہ ہند ماضی میں ہو چکا یا یہ مستقبل کی پیشن گوئی ہے، تو اس کے بارے میں 2 موقف پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، اگر یہ کہا جائے کہ غزوہ ہند ماضی کا نام ہے تو یہ ایک طویل وار ہوگا، اور پھر یہ ہر دور میں کسی نہ کسی کنڈیشن میں جاری رہے گا۔ اور اگر بات کی جائے اب تک جتنے بھی مسلم امپائرز نے ہند پر حملہ کیا، یعنی دور رسالت سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلم سلاطین نے ہند پر حملہ کیا، ان کی تعداد تقریباً 20 سے اوپر ہے۔ محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تقریباً 20 سے زائد سلاطین نے ہند پر حملہ کیا۔ ناظرین، اگر غزوہ ہند کو ماضی پر محیط کیا جائے تو یہ جتنے بھی وارز پہلے ہو چکے ہیں اور بعد میں ہونے والے ہیں، ان سب کو غزوہ ہند کا ہی نام دیا جائے گا۔ اور اگر بات کی جائے دوسرے موقف کی کہ غزوہ ہند ماضی میں نہیں بلکہ یہ ایک مستقبل کی پیشن گوئی ہے، تو یہ موقف مضبوط موقف ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس موقف کی تائید کی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 2 گروہوں کا جمع ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان 2 گروہوں کا وقوع ہونا ایک ہی وقت میں لازم آئے، اور چونکہ عیسیٰ بن مریم کا نزول قرب قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ہے، تو ممکن ہے کہ غزوہ ہند بھی قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک ہو۔ اب غزوہ ہند کن 2 گروہوں کے درمیان ہوگا؟ یا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگا؟ معزز ناظرین، حق اور باطل کے درمیان جنگ ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گی۔ یقیناً غزوہ ہند میں بھی ایک گروہ اہل حق کا ہوگا اور دوسرا گروہ کفار کا ہوگا، باطل کا ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کیا غزوہ ہند پاکستان اور انڈیا کے درمیان واقع ہوگی اور
اور اکثر پاکستان کے اندر جہادی تنظیمیں غزوہ ہند والی روایات کو اپنے اوپر چسپاں کرتی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ امپوسیبل، ہرگز نہیں۔ لیکن پاکستان کا غزوہ ہند کرنا احادیث کے قرائن سے ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے سیاہ علم نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایریا میں نصب کیے جائیں گے۔ خراسان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بہت بڑے ایریا کا نام تھا، اگرچہ اب مکسور ہو گیا، لیکن دور رسالت کے اعتبار سے دا گریٹ خراسان وہی شمار ہوگا، اور اس خراسان میں پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ شامل تھا۔ اس حوالے سے ممکن ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر ایک خلافت قائم کریں اور پھر اس کی ایکسٹینشن میں غزوہ ہند رونما ہو، اس لیے کہ خراسان سے نکلنے والی فوج تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب یہاں پر ایک خلافت قائم ہوگی، اور وہ خلافت یقیناً غزوہ ہند کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اور لاسٹ پر غزوہ ہند کا وقت اور اس کی علامات کیا ہیں؟ معزز ناظرین، غزوہ ہند کا وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا تعین نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی شخص اس کے وقت کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ کب واقع ہوگی۔ لیکن احادیث نبوی کے قرائن سے غزوہ ہند کے وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق غزوہ ہند قرب قیامت کے وقت ایک بہت ہی خون ریز مارکا ہوگا، اور اس کے علاوہ قیامت کی جتنی بھی چھوٹی علامات ہیں وہ سب پوری ہو چکی ہیں۔ دوسرے نمبر پر حدیث میں ہے قرب قیامت کے وقت کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی خون ریزی ہوگی کہ زمین پر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوں گی، اور ایک پرندہ اڑتا ہوا ہوا میں زمین پر وہ جگہ تلاش کرے گا کہ کہاں وہ بیٹھے، لیکن اس کو زمین پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور تھک کر وہ کسی لاش کے اوپر ہی جا گرے گا۔ میرے خیال کے مطابق وہ جنگ شروع ہو چکی ہے جس کی ابتدا اسرائیل نے فلسطین سے کی، اور رفتہ رفتہ وہ مسلم ممالک کو قتل کرتے کرتے دا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کر لے گا، اور اس کے نتیجے میں اتنی خون ریزی ہوگی جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوں گی۔ اور پھر اس اثناء میں ممکن ہے کہ مشرق میں غزوہ ہند کے نتیجے میں ایک خلافت قائم ہو، اور اس خلافت سے پھر وہ فوج نکلے جو ان یہودیوں کی مقبوضہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے بیت المقدس تک پہنچ جائیں گی۔ بہرحال موجودہ دور کے حالات سے اس بات کا اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں میری یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اہم معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔